سو گائز آج کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری لائف کا سب سے خوبصورت ٹاپک ہونے والا ہے، دا انٹروڈکشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گائز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت افسوس کی بات ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کی میں سرچ کر رہا تھا کہ شاید کوئی انٹروڈکشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلا ہے، یہ پتہ نہیں میرے یوٹیوب سرچ انجن میں کوئی مسئلہ بن گیا یا کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان میں بڑے بڑے اسکالرس جتنے بھی ہیں انہوں نے کبھی بھی مطلب ویسے نارملی ہر بات میں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتے ہیں، بٹ کبھی انہوں نے پراپرلی ایک ویڈیو انہوں نے نہیں بنائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج میں نے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ویڈیو بنانی تھی تو مجھے ویڈیو یوٹیوب نے نہیں دی سوائے اس ویڈیو کے جو میں اب ویڈیو کے اندر لے کے آنے والا ہوں۔ تو یہ چینل بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ میں نے پراپر کیا کہتے ہیں سٹارٹنگ میں پہلے چیک کی کہ یہ واقعی انٹروڈکشن ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو بالکل یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پراپر ایک انٹروڈکشن ہے۔ تو ہم بغیر کسی دیر کی ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ تو ویڈیو کا ہے نام، ٹائٹل جو ہے پروفٹ محمد دا گریٹسٹ مین ان ہسٹری، مائنڈ بلوئنگ ویڈیو۔ تو بغیر کسی دیر کی ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ کام آپ کا بس اتنا ہی ہے کہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ضرور فالو کریں، لائک کمنٹس اینڈ شیئر ضرور کیجئے، اور ہمارے نیو فرینڈز کو بھی ضرور ہمارے چینل کے بارے میں بتائیے تاکہ آپ کی وجہ سے اللہ میرے لیے اسپیشلی رزق کھولے اور میرے لیے بہترین ایک پراپر موٹیویشنل ایک بن جائے کہ میں آپ لوگ کے لیے ڈے بائی ڈے ورک کروں۔ تو گائز بغیر کسی دیر کی ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ پروفٹ محمد دا گریٹسٹ مین ان ہسٹری، مائنڈ بلوئنگ۔ سو لیٹس گو، سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ۔ یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی، المومن الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد the greatest man in history۔ A man by the name of Michael Hart, he said, and who was Michael Hart? Michael Hart was a contemporary historian and mathematician, and he gathered other historians and biographers together. اب میں آپ کو بتاتا جو مائیکل ہرٹ ایک بہت بڑا تاریخ دان گزرا ہے، جو کہ جس نے مطلب وہ ایک میتھمیٹیشین بھی تھا اور سارے جن کے بہت پڑھا لکھا ایک سمجھدار سیاح جنہوں کہندے نے او سی گورا، تے وہ اس نے اور بہت سے بایوگرافر جو یعنی مل کر اس نے ایک تاریخ قائم کی۔ تو وہ سنتے ہیں کیا ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ And they said, let us compile a list of the 100 most profound human beings in history. And to make a long پھر اس نے تمام لوگوں کو جو سمجھدار جو تاریخ دان تھے ان کو اکٹھا کیا اور اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہم تاریخ کے 100 مطلب تاریخ کی ایک لسٹ تیار کرتے ہیں جس میں سب سے کمال ترین بندے جو سب سے لاجواب جن کا کوئی جواب نہیں تھا ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے۔ تو 100 بندوں کی انہوں نے ایک لسٹ تیار کی، تو وہ دیکھتے ہیں کہ 100 لسٹ میں کون کون سے بندے شامل تھے۔ story short, they made a category. They set up 32 different categories by which to compare and produce these 100 most great profound human beings. 32 کیٹیگریاں یار اس بندے نے بنائی تھی، 32 کیٹیگریاں، اور ڈیفرنٹ اس نے مطلب رکھا تھا کہ یہ بندہ کس ٹائپ کا تھا، یہ بندہ کس ٹائپ کا تھا، اس نے 32 کیٹیگریاں رکھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے بے شک ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہونے والی ہے، تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ And let me tell you what Michael Hart said. He said that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
He placed him at the head of his list. And those with him could not dispute it because categorically he earned that position. And Michael Hart said, I would have liked to choose Jesus Christ because I'm a Christian. But there were several categories that honestly I could not choose him because Jesus Christ was not a father. Muhammad, he was. Jesus Christ was not a husband. Muhammad, he was. Jesus Christ was not a statesman. Muhammad, he was. Jesus Christ was not a يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي تاریخ میں نا بہت کم لوگ پیدا ہوئے ہیں تاریخ میں نا بہت کم لوگ میرے رونے کا مین مطلب یہ تھا کہ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں، اور ان میں ایک مائیکل ہرٹ کا بھی میں نام لوں گا کہ مائیکل ہرٹ نے بغیر کسی ڈر کے اس نے یہ تاریخ قائم کی، اس نے یہ تاریخ رقم کی کہ I'm a Christian، میں کرسچن ہوں اور میں جیزس کرائسٹ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں. بٹ ٹو بی آنیسٹ میں جو سچ اگر ایمانی قرآنی اور سچے دل سے بات کروں، ایمانداری سے بات کروں تو جیزس کرائسٹ کو میں نہیں لے کر آؤں گا، بلکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آؤں گا، کیونکہ وہ جیزس کرائسٹ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ فادر نہیں تھے، وہ باپ نہیں تھے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تھے. تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. یار میرا ایموشنل ہونا، یہ میں نے ویڈیو کیوں یہاں میں نے پوز کر دی، کیونکہ میں نے وہ فیلنگ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ میری اس عبادت کو کہیں شو آف میں نہ لے آئی، شو آف. تو ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ. warrior. Muhammad, he was. And Jesus Christ was not a ruler. Muhammad, he was. And so Michael Hart and his other collaborators, they said, the greatest human being that has impacted history and all annals of documented history, it had to be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that statement you will find it in the archives of the Time magazine, of the New York Times, the magazine they put out. It's in their archives. You can read it. And in some of the bookstores here in Australia, other places, or you can go on the website and put in Michael Hart, and you will get a website. Put it into Google, and you'll get it, and you'll see the evidence there. But let me read to you what some other... اور مائیکل ہرٹ نے ہر طرح سے پہلے آبزرویشنز کی، اور اس کے بعد ڈیفرنٹ اس نے اقدامات کیے، اور اس نے سرچ کی کہ کیا یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پہلے شخص بن سکتے ہیں. تو اس نے پراپر سرچ کرنے کے بعد دین اس نے تاریخ رقم کی. تو ہر لحاظ سے کہ حکومت کو سنبھالنے والا، ریاست کو سنبھالنے والا، ایز اے فادر، ایز اے واریر، یعنی کہ جنگ کرنے والا، ہر لحاظ سے مینٹلی طور پہ ایکٹیو بندہ، سمجھدار بندہ، ایماندار بندہ، صادق امین بندہ، وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرا بار بار ادھر دل پہ ہاتھ رکھنے کا مین مقصد یہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو چومنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے سے وہ بہت زیادہ
ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو بہت زیادہ اس چیز سے مسئلہ ہے. تو میں ان کے لیے بتا دوں کہ میں یعنی کہ یوٹیوب کریئر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک سیریز دیکھتا تھا اور وہ آپ سب نے بھی دیکھی ہے, ارطغرل اور عثمان غازی. تو اس میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو وہ ایسے دل پر ہاتھ رکھ لیتے تھے. تو یہ میں آپ لوگوں کو کہہ دوں اور آپ لوگ کے لیے میں ایک بہت خوبصورت میسیج لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ لوگ چومنے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا آپ نہیں چومتے تو کم از کم دل پہ تو ہاتھ رکھ سکتے ہو نا, کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام ہے تو دل پر ہاتھ رکھو. اور میرا یہی ماننا ہے کہ اگر تم دل کے پر ہاتھ رکھو گے تو انشاءاللہ تمہیں کبھی ساری زندگی مرتے دم تک دل کے امراض پیدا نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ تم یہ کرو. اور میں ویڈیو کو انجوائے کر رہا ہوں. یار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے یقین مانو اگر ان کی لائف کو پڑھا ہے نا, وہ واقعی اس چیز کو ماننے پر مجبور تھے کہ واقعی اتنا ایک بندہ گزرا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. وہ میسنجر آف اللہ تھا, وہ گوڈ کا مطلب اللہ کے نبی گزرا, اور اس نے اسلام کو ہر لحاظ سے اور پرامن طریقے سے, جہاں تلوار کا چاہیے تھی, جہاں تلوار کی مدد چاہیے تھی وہاں تلوار سے وار کیا, جہاں محبت سے وار کرنا چاہیے تھا وہاں محبت سے, اور جہاں ایمانداری سے, اور جہاں ہر طرح سے شفقت, ہر چیز میں یار پرفیکٹ بندہ جو آج تک تاریخ میں دیکھا گیا ہے تو وہ فرسٹ اور ایک ہی بندے کا نام آتا ہے, وہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. Have said about Muhammad, the man, and his message. George Bernard Shaw said, if a man like Muhammad sallallahu alaihi wasallam were to assume the dictatorship and rulership of the modern world, he would succeed in solving its problems that would bring. آپ کے لیے خاص بات یار, بیسیکلی میں بھی کچھ زیادہ انگلش اچھی سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, بٹ اگر جو میری ویڈیوز کوئی انڈرسٹینڈ اگر ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے تو ان کے لیے میں یہ ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ اب جو یہ اسکولر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جو ویب سائٹ ہے گوگل پہ آپ سرچ کرو تو وہاں ان کے پراپر ایویڈنس ملیں گے, وہاں آپ کو پراپر پروف ملیں گے کہ آپ جا کے سرچ کرو. اور وہ انہوں نے جو ایویڈنس دی ہیں, جو انہوں نے ایویڈنس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں, ہم اردو میں ان کو کہتے ہیں, ابھی مائنڈ میں آ رہا ہے لیکن زبان پہ نہیں آ رہا. تو جو ان کی تحقیق ہے وہ انہوں نے جو بیان کی ہے وہ آپ جا کر جب کبھی اگر آپ کو ٹائم ملے تو گوگل پہ جا کے سرچ کرو اور ان کے ایویڈنس کو ریڈ کرو تو آپ کو واقعی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کس طرح سے پروف لی. ایک کرسچن ہو کے اس نے یہ پروف کیا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے یا تاریخ میں سب سے خوبصورت اور سب سے ایماندار بندے وہ ایک ہی اور سچے انسان وہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کمال شخص جس کا کوئی جواب نہ ہو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. Have said about Muhammad, the man, and his message. George Bernard Shaw said, if a man like Muhammad sallallahu alaihi wasallam were to assume the dictatorship and rulership of the modern world, he would succeed in solving its problems that would bring it much needed peace and happiness. H Hart said, my choice is Muhammad. To lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. And Cassel's Weekly said, in little more than a year, he was actually the spiritual, nominal, and temporal ruler of Medina, with his hands on the lever that was to shake the world. Billions of Muslims all over the world throughout the last 1400 years
have accepted the religious teachings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and illiterate, often brought up in the harsh desert climate of Arabia, transformed a backward society into a great civilization. اور کیا ہی خوبصورت یار, مطلب کہ ایک تاریخ رقم کر دی, اور جو بڑے بڑے تاریخ دان تھے انہوں نے یہ بتایا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیکورڈ ایریا سے تھے, بالکل لو لیول پہ تھے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ریگستان میں کون رہتے ہیں. ریگستان میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو لو لیول کے ہوں, جو بہت غریب ہوں. اور سیم ایز اٹ از عربیوں کو دیکھ لو, عربی اب ریگستان میں رہتے تھے اور بیکورڈ ایریا سے تھے بنسبت کے شام کے محلات اور ڈیفرنٹ ایریاز میں جہاں بہت رچ لوگ رہتے تھے. اور وہی بتایا گیا ہے کہ ایک بیکورڈ ایریا سے اٹھنے والا بندہ جس کا نام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا, تو اس نے اتنی بڑی سویلائزیشن اور اتنا ایک بہت بڑا منصوبہ کامیاب کیا کہ جو آج 1400 سال گزر گئے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں آن دا ٹیچنگ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, مطلب ان کے جو سبق, ان کے جو میسیجز تھے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو وہ یہ ایک واحد انسان تھے جنہوں نے مدینہ کے اندر رہ کر بھی اپنا ایک بہت بڑا, یعنی کہ بہت ریلیجیس, یعنی کہ مذہبی طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کے ساتھ برابر چلتے تھے. تو یہ واقعی ایک خوبصورت میرے لیے بات ہے. تو میں اس چیز کو بہت ماشاءاللہ انجوائے کر رہا ہوں اور واقعی فیل کر رہا ہوں. آج تو دماغ بھی ایک ایک ورڈ کو سمجھ رہا ہے کہ جب شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ, ابھی 4 منٹ کی ویڈیو ہے اور 13 منٹ 28 سیکنڈ. یار یہ میری سب سے لانگ ٹرم ویڈیو ہونے والی ہے. تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ اتنی خوبصورت باتیں یار, ایک ایک ورڈ میں کہتا ہوں سبحان اللہ. He was the only leader who realized his vision in his own life. He was born in Mecca as an orphan. orphan کا مطلب یتیم, اور وہ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے مکہ میں. He was raised in Mecca. He was driven out of Mecca. He was punished, had to flee. He was persecuted. His followers were killed. But Allah allowed him to come back 23 years later as a victor, as a conqueror. And when he came back, he gave everyone amnesty. He realized his vision. And after that, the Prophet ﷺ spread his message. He spread Islam throughout the peninsula of Arabia, so that Islam became established as a state, as a government. He was the ruler, but he was still eating and drinking and dressing the same way that he was doing as he was born and as he grew up. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he was just and he was fair. He didn't give to his family. He didn't distribute to his friends. He didn't make judgment for those who he liked and made judgments against those he didn't like the kings, like the presidents, like the chairmen, like the rich people, like the judges of today. بات وہیں آگی کہ سب برابر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب لوگ برابر تھے. تو یہ وہی بات کی ہے. اور اذان ظہر بھی شروع ہو گئی ہے. تو اذان ظہر کمپلیٹ ہونے کے بعد دین ہم کیا کہتے ہیں ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے. کنٹینیو ویڈیو کو کمپلیٹ کر کے دین میں نماز کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. تو گائز اذان ہو چکی ہے, تو جلدی جلدی ویڈیو کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ نماز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اور نماز کا قرآن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مطلب بہت زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ نماز 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 کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، واقیم الصلاۃ. اس طرح سے اللہ معاف کرے میرے اگر سے کوئی مطلب غلط صورت نکل آئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. تو بات کرنے کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. تو ہم جلدی جلدی ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ 13 منٹ 28 سیکنڈ کیا اور جو ریکارڈ ہو چکا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کہنے کو الفاظ ختم ہو جائیں گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتے. تاریخ ختم ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر یہاں تک کہ الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ختم نہیں ہو گئی. And like those who have done it throughout history. This was a man in this world, but always thinking about the hereafter. Because Allah sent to him the ayah, Al-akhiratu khayrun wa abqa. The akhirah is better for you and for everyone else than what is present. His message was to call humanity to the worship. ایک تو ایڈز نے بہت زیادہ تنگ کر کے، دوسرا یہ بتا دوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی میسیج تھا. انہوں نے سب سے زیادہ جو میسیج دیا الآخرۃ ابقا، مطلب آخرت کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے زور دیا، نہ کہ اس دنیاوی زندگی کو. تو بہت خوبصورت میسیج، سبحان اللہ. Of the Creator and to destroy all kinds of injustice in the earth Justice in the earth. and to establish a جہاں ناانصافی ہوتی تھی نا دنیا میں، جہاں جہاں زمین پر جہاں جہاں ناانصافی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناانصافی کا خاتمہ فرما دیا. سبحان اللہ. character, a paradigm of human conduct for the human beings to follow. If one reads the Quran, you will see on every page that message comes through on every single page. This is what sets Muhammad, peace and blessings be upon him, from any other ruler, any other prophet, messenger, individual. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, never in his life did he ever lift his hand to hit any human being, ever. Not a servant, not a wife, not a child, not a friend, nor an enemy, except when that enemy was opposing Allah. یہاں تک کہ نہ بیوی، نہ بچے، نہ بچوں کو، نہ کسی اور کو، یہاں تک کہ دشمنوں تک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا ہاتھ اٹھا کر. سبحان اللہ. And opposing the message. And when the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to look for him on the battlefield, they said, Wallahi, we found him in the middle of the enemies, fighting. And they said, we used to seek the protection of his person. We used to hide behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the battlefield. He was such a warrior and statesman on the battlefield, commanding and fighting for the way of Allah subhanahu wa ta'ala. But once he was off the battlefield, his eyes were downcast and he was speaking softly and he was gentle and he was warm and he was sacred and soft and caring and crying. The Prophet ﷺ was also, during the course of that day, feeding the poor, visiting the sick, discharging the army, acting as a statesman, acting as an arbiter, talking to the people, addressing the women, giving out the zakat, sewing his clothes, washing his house, shopping for the food, doing all the things that you and I do, and at night standing in prayer
for 4 or 5 hours at a time. And in the day, fighting the battles, discharging the armies, giving the ahkam and the rulings, explaining the Quran, instructing the people in behavior. How could a man do all of that and stand 4 or 5 hours at night at one time? What kind of human being could that be? It was a messenger. It was a prophet. This was a man with a message. Oh, Muslims and non-Muslims, Muhammad, according to the Quran, he was a witness over the believers. He was no more than a messenger. He was a man dealing gently with all people. He was a great favor. He was sent with an irrefutable truth. He was that unlettered prophet. He was a mercy and a messenger. He was a mercy to mankind. He was a witness over the believers, and the believers a witness over mankind. He was a mercy to the world. He was the best example to follow. He was the last prophet of mankind. He was sent to all the mankind and the jinn. He was victorious over all systems, and he was created on an exalted standard. O Muslims and non-Muslims, there's not a person in the whole of history that can compare with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not a Confucius, not Gautama Buddha, not Alexander the Great, not Bonaparte Napoleon, not Julius Caesar, nor Constantine, not Mahatma Gandhi, not King Richard or King Ferdinand, not Winston Churchill, not Charles Darwin, nor Deng Xiaoping, nor Karl Marx, not Albert Einstein, not Martin Luther or Martin Luther King Jr., not George Washington, not John F. Kennedy, and certainly not Bill Clinton, not Tony Blair, nor John Howard, nor George Bush Sr. or George Bush Jr. Not you, not me, not our parents, nor our grandparents, nor any of our ancestors can match this man Muhammad sallallahu alayhi wasallam. To the non-Muslims, I say to you, go home and read about Muhammad sallallahu alayhi wasallam tonight, if you dare. जाओ अपने घरों में जाओ और जाकर पढ़ो The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। ये 13 मिनट 28 सेकंड की जो वीडियो है ना, इतना बड़ा मैसेज यार, अगर कोई नॉन मुस्लिम ये पढ़े और वो मुस्लिम ना हो, पॉसिबल ही नहीं। इतने ग्रेट बंदों की मिसाल देकर, और क्या ही खूबसूरत यार लेक्चर, आज तक मैंने इस तरह का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत एविडेंस पेश की है। एवरीथिंग, ना तुम और ना मैं उनके लेवल पर जा सकते हैं जिस लेवल पर अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लेवल अता फरमाया, हम उस लेवल तक नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह। If you're not afraid of change, because if you read about Muhammad sallallahu alaihi wasallam with an open heart and an open mind, there's अपने खुले दिल से और अपने खुले दिमाग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ो तो जरूर हिदायत पा जाओगे इंशाअल्लाह। a chance that love for this man and respect for this man will come into your life, come into your heart, come into your mind, come into your family and your home, and you also may want to be a follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if you should choose to do so, you will never elevate his name, you will never increase any blessings to his ummah, but you will benefit your own selves.
And so we invite you to embrace, to understand, to respect that man Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his message. क्यों ना हम दरूद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। आज के लिए कुछ भी नहीं कहूँगा, जो कुछ कहना था मैंने वीडियो में कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं कुछ भी गुस्ताखी नहीं करना चाहता, और ना ही मेरे पास इस तरह से अल्फाज हैं कि मैं उनकी शान में कुछ आप लोग को बता सकूं। जो कुछ अल्फाज थे वो उनके थे, स्कॉलर के थे, जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिए। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और जो गलती कोताही होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाज़मी शेयर करें। और रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना है और हम मुसलमान हैं। मैं नहीं चाहता कि हम सब मुसलमानों की इबादत ख़राब हो, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Peace out.